السلام علیکم۔ آج تیسرا دن ہے کہ سعودی عرب سرکاری سطح پہ اسرائیل کا فلسطینیوں پہ مظالم کو رکوانے کے لیے عالمی برادری پہ زور دے رہا ہے، لیکن گزشتہ کل حکومت سعودی عرب نے اسرائیلی بربریت کے خلاف کابینہ کا غیر معمولی اجلاس بلایا۔ سعودی وزراء کونسل کے اجلاس کی صدارت خود شاہ سلمان نے کی اور ایک دفعہ پھر عالمی برادری پہ فلسطین پر اسرائیل کے تسلسل سے جاری حملے رکوانے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی جارحیت 3 دن سے مسلسل جاری ہے۔ غزہ کی پٹی پہ بمباری ہو یا دوسرے شہروں میں مثلا طرابلس میں گرفتاری کے دوران جھڑپ کے اندر 3 فلسطینیوں کو شہید کیا، اور اس طریقے سے مختلف علاقوں میں مظالم اور بربریت جاری ہے۔ تو اس دور میں کہ دنیا اسرائیل کو ہاتھ ملانے کی لائن میں لگی ہوئی ہے، سعودی عرب کی حکومت کا جو مسلمانوں کا مرکز ہے اس کا فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا بہت بڑی معنی رکھتا ہے۔ اگر کوئی کہے مظاہروں اور مذمتوں سے کیا ہوتا ہے، تو مظاہروں مذمتوں سے ہی تو اتنے عرصے سے فلسطین کا قضیہ دلوں میں زندہ ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ فلسطین بھی کوئی ملک ہے جس کے لیے اس کی عوام لڑ رہی ہے، شہید ہو رہی ہے، اور اس کے پرچم اور اس کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ابھی تک شہادتیں دے رہی ہیں۔ تو جب مظاہرے اور مذمتیں ختم ہوئی تو سمجھے کہ قضیہ فلسطین ختم ہو گیا۔ اللہ سلامت رکھے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو، کہ جنہوں نے ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف مضبوط سٹینڈ لیا ہے، اور اس کے بعد مملکت سعودی عرب کا یہ مذمت اور غیر معمولی اجلاس، اور اجلاس کے بعد فلسطینیوں کے حق میں پریس ریلیز، یہ عالمی برادری کے لیے بڑی معنی رکھتی ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دریافت کیا ہے کہ سائقہ خاص کے ویزے پہ مقیم ہوں، کفیل کسی کیس میں قید ہے، اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، اقامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے، کفالت کس طرح تبدیل کروں؟ تو یہ پچھلے دونوں کے سوال سے ملتا جلتا سوال ہے جس کا ہم نے جواب دیا تھا۔ تو جوازات کا کہنا ہے کہ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کے ایک ذیلی ادارہ جہاں غیر ملکیوں کے رہائشی امور کا جائزہ لے کر معاملات کو حل کیا جاتا ہے، اس سے رجوع کریں، جہاں متاثرہ کارکن اپنے کفیل کو درپیش مسائل بیان کرے اور اپنی پریشانی بیان کر کے اپنا مسئلہ حل کروائے۔ واضح رہے کہ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کا ادارہ، جس کے گھریلو ملازمین کے امور کے دیکھ بھال کا کام ہے، اس کو عربی میں ادارہ دعم العمالیہ منزلیہ کہا جاتا ہے۔ تو غیر ملکی ورکر کو کسی قسم کا بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ بلا جھجک اس ادارے سے رجوع کر کے اپنا مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ یہ خبر حرم مکی سے ہے کہ مکہ ریجن میں گزشتہ دنوں شدید گرمی کی لہر آئی تھی، لیکن گزشتہ کل ماشاءاللہ حرم مکی کے اندر بارش کے بڑے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے۔ لوگوں نے بڑے خشوع خضوع سے دعا کی، مذاب رحمت سے پانی کا چشمہ بڑا ایک نورانی انداز میں جاری ہوا، اور بڑی اچھی قسم کی موسلا دھار بارش ہوئی، جس کی ویڈیو عرب دنیا میں وائرل ہوئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر ہونے والی بارش مذاب رحمت سے حتیم میں گر رہی ہے، اور زائرین اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف موسمیات کے قومی مرکز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مکہ ریجن میں بارش کا تسلسل ابھی کچھ دن جاری رہے گا انشاءاللہ، اور مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ مضافاتی شہر طائف میں بھی بارش ہو رہی ہے، اور قوی امکان ہے کہ اس کا دائرہ جدہ تک پھیل جائے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔